ہوں، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے، مجھے اس کی پرواہ ہوتی نہیں ہے۔ برا لگے آپ اپنے گھر میں 4 روٹی زیادہ کھائیے میری طرف سے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ کہہ کر مدعو کیا گیا کہ یہاں پر رافضیت کافی پھیل رہی ہے، نیم رافضیت پھیل رہی ہے، اس کی تردید کرنا ہے، عقیدہ اہل سنت بتانا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کو سمجھانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ جلسے کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت ذمہ داری ہے، کچھ سمجھانا ہے، کچھ بتانا ہے، اور ایسے جلسے میں 4 مقرر، 2 3 شعراء، میں مقرر کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء سروں کا تاج ہے، ان کا قصور نہیں ہے، آپ نے ان کو بلایا ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں آئے ہیں، بن دعوت نہیں آئے ہیں، آپ نے دعوت دی ہے، بلکہ انہیں اس بات کی شکایت بھی ہوں گی اور ان کی شکایت بھی بجا ہے۔ مجھ سے پہلے جو شاعر اسلام پڑھ رہے تھے، آپ کا نام ہوگا مرزا فردوس صاحب، پہلی ملاقات ہے میری ان سے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک مہمان ہے، آپ کے دور سے آئے ہیں، یہ خود سے نہیں آئے، آپ نے مدعو کیا ہے، بلایا ہے، فلائٹ سے آئے ہیں، فلائٹ کا سفر ٹرین کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو کہنے میں لگتا ہے کہ فلائٹ کا سفر آسان ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے پیٹ اکڑنے لگتی ہے۔ ٹرین میں کم سے کم آدمی سو لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، وایا فلائٹ ہو تو 12 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ خیر میری تو ڈائریکٹ فلائٹ تھی تو میں جلدی آ گیا، لیکن غالباً آپ کی وایا ہوں گی، ڈائریکٹ تھی چلیے، لیکن بہرحال کئی بار وایا فلائٹیں ہوتی ہے، زیادہ تر وایا مطلب ایک جگہ جائیے، پھر وہاں پہ اتریے، پھر 5 گھنٹے 4 گھنٹے دوسری فلائٹ کا انتظار کیجیے، 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے میں۔ تو 12 گھنٹے صرف محض کرسی پہ بیٹھنا بہت تکلیف گزار ہوتا ہے۔ چلیے خیر وہ روداد نہیں سنانا مقصد ہے۔ تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اتنے سارے مقرروں کو آپ جمع کر لیتے ہیں، رات کے 3 4 بجے جلسے چلتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ کوئی خطیب اطمینان سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہر خطیب کو جلدی تھی، کیوں؟ اسے اپنی بات بھی رکھنی ہے اور بعد والے خطیب کے بھی وقت کا خیال رکھنا ہے۔ شاعر صاحب بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے نعت خواں اپنی طبیعت کے اعتبار سے جو ان کا مزاج ہے اس حساب سے وہ نعت خوانی نہیں کر پائے، نہ بول پائے، کیونکہ ان کو اب میرا وقت دیکھنا تھا۔ ظاہر ہے وہ اور اگر تھوڑا پڑھتے تو پھر میں ناراض ہوتا یا آپ بھی ناراض ہوتے کہ بھئی زیادہ وقت ہو گیا، تو قصور آپ کا ہے۔ تو جلسہ بھائی ایسا رکھیے، ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں کامیاب جلسے ہوتے ہیں، موضوع کے مطابق ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ میری تقریر سنیے، ایک موضوع پر پوری گفتگو بھرپور ہوتی ہے، 3 گھنٹے، اور سننے والوں کی اصلاح ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ توبہ کر چکے ہیں۔ اور یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، توبہ کرنے والے ایسے سینکڑوں ہیں جنہوں نے اپنے ویڈیوز خود بنا کر نیٹ پہ ڈالے کہ ہم نے فاروق صاحب کی تقریر سن کے توبہ کی ہے۔ تو یہ فائدہ تب ہوگا کہ جب وقت بھرپور ہو، بات سمجھانے کے لیے اطمینان ہو، سکون ہو، اور سامنے والے کو ہم سمجھائے کہ بھائی تم غلط چلے گئے ہو، مذہب اہل سنتی حق مذہب ہے۔ یہ گفتگو تب ہوگی کہ جب سکون و اطمینان ہو، وقت اچھا ہو۔ اب ایسا وقت کہ جب کچھ اونگ رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، اب ایسے وقت میں بیدار ہوئیے، جاگیے، ہاتھ اٹھائیے، سر اٹھائیے، سر ہلائیے۔ اب ایسا بول کے بیدار کرنا، یہ ایسا ہے کہ زبردستی کی مطلب بولتے ہیں نا کہ چابک لگا کے چلانے والی بات۔ جو سننے سنانے کا بہترین وقت ہوتا ہے وہ 10 اور 11 کا درمیانی وقت ہوتا ہے، اس وقت خطیب ہونا۔ لہٰذا میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ آئندہ اگر جلسہ کرے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ چلائیں، کوئی اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ چلنا چاہیے اور 4 مقرر ہو۔ 2 مقرر بلائیے آپ، اور جو 2 ہے ان کو اگلے سال بلائیے۔ اس سال جیسے مجھے اس سال بلا لیا، اگلے سال آپ مجھے مت بلائیے، آپ کسی اور خطیب کو بلائیے، بھرپور بلوائیے ان سے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ وہ جلسے کامیاب ہے۔ میرے جلسے جس طرح سے ہوتے ہیں الحمدللہ تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب جلسے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے اپنے جلسے کا مزاج یہ ہے کہ پہلے میں تقریر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد صرف 1 گھنٹہ اس بات کے لیے میں دیتا ہوں کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، یہاں پر سوال و جواب کا بھرپور موقع دیتا ہوں کہ جو اعتراض کرنا ہے کر لو۔ بلکہ اگر ایسے علاقے کہ جہاں بدعقیدہ زیادہ ہے تو وہاں میں یہ بولتا ہوں کہ بھئی میں بیٹھا ہوں، اگر مناظرہ کرنا ہو تو مائک بھی حاضر ہے، اسٹیج بھی حاضر ہے، آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو سامنے والے کی تشفیع تو ہو۔ اب آپ 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، تو اب 1 گھنٹہ میری وہ تقریر نہیں ہے کہ چیخا، چلایا، شور کیا اور خدا حافظ وقت لیا اور اپنا لفافہ لیا اور چلتے بنا۔ بھائی میں جب آتا ہوں تو میرا مزاج ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بلایا اس مقصد کی میں تکمیل کر سکوں، اور اس مقصد کی تکمیل ہونا چاہیے۔
تو بہرحال یہ میں نے 2-3 منٹ بول دیا تاکہ آئندہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ خطیب مت بلائیے. آپ 10 بجے جلسہ شروع کیجئے, 2 خطیب رکھیے. پہلا خطیب 1 گھنٹہ بولے, دوسرے خطیب جو مین خطیب ہے اس کو 2 گھنٹہ بلوائیے بھرپور, اور عنوان دیجئے کہ موضوع دیجئے, اسی موضوع پر آپ کو بولنا ہے, موضوع سے ہٹنا نہیں ہے آپ کو. ادھر ادھر کی لنترانی مت سنائیے. بیماری یہ ہے, کینسر ہے اور علاج بخار کا ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہے ایسی تقریروں کا؟ ارے جو مرض ہے اس پر علاج کروائیے آپ, اور وہ علاج تبھی ہوگا کہ جب ڈاکٹر کو ٹائم دیا جائے. ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے بیماری تو کینسر ہے, ڈاکٹر صاحب 5 منٹ میں جو کرنا ہے کر لو. ارے بھائی مریض مر رہا, 5 منٹ میں نہیں ہے, 5 منٹ میں بلڈ پریشر چیک نہیں کر سکتا ہوں, تو وقت بھی تو چاہیے. تو بہرحال یہ آئندہ خیال رکھیے کہ 2 مقرر بلائیے, 1 شاعر بلائیے, 3 سے زیادہ نہیں, اور جلسہ کوئی ضروری نہیں 2 بجے تک چلائیے, ختم کر دیجیے اگر فائدہ چاہتے. اور پھر اگر آپ نے رسم بنا رکھی ہے تو پھر آپ کی مرضی. اگر تفریح ہے, انٹرٹینمنٹ ہے جلسے کا نام, اصلاح نہیں ہے, تو پھر آپ فجر کی اذان یہاں سے کروائیے. پھر کسی کے باپ کو کیا پڑی ہے؟ اب جس کو مزاج سوٹ کریں گا وہ آئیں گا آپ کے جلسے میں, جس کو نہیں سوٹ کریں گا وہ نہیں آئیں گا. چلیے بہرحال اگر میں نے جو بولنا تھا بول دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اصلاح اس قبول کریں نہ کریں, لیکن میرے جو دل میں تھا میں نے اس کو رکھ دیا آپ کے سامنے. چلیے بہرحال